اسی کامن سینس کا تقاضا میرا خیال سے ہمیں شیر افضل مرود صاحب سے بھی کرنا چاہیے. ان کا خیال یہ ہے, میں عرض کروں وہ کیوں ہوئے ہیں گرفتار, وہ بھی بتاتے ہیں, لیکن پہلے میں ذرا تھوڑا سا ان کی ذات شریف جو ہے ان کے بارے میں بیان جاری کر لوں. وہ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ لیڈرشپ بکھر گئی ہے پی ٹی آئی کی, اور بڑے خان صاحب جو ہیں, مہاتما صاحب جو وہ جیل میں ہیں, باقی بیبیاں جو ہیں وہ مصروف ہیں ان کے مقدمات لڑنے میں, تو موقع ہے قیادت پہ قبضہ کرنے کا. لہٰذا وہ ایسے زہریلے بیانات دے رہے ہیں جس کا آؤٹ کم کیا ہوگا خود شاید یا انہیں اندازہ نہیں ہے, یا ان کا خیال یہ ہے کہ وہ کسی ریاست دوجانہ میں رہتے ہیں جہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. انہوں نے جو پریس کانفرنسز کی, انہوں نے جو کنونشن سے ایڈریس کیے, جو لب و لہجہ زبان استعمال کی, وہ انگارڈڈ ہے, اور بڑے لوگ بھی اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن وہ تو لوگ تو خان صاحب کے نام پر ابھی آ رہے ہیں, لیکن وہ زیادہ دیر تک ان کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے مرضی کے مطابق جو دل میں آئے کہہ دیں. ہر چیز کے کہنے کا کوئی نہ کوئی جواز ہونا چاہیے نا. آپ سیاسی بات کریں, آپ کو حق ہے, لیکن اگر آپ دوسروں کے گریبان تک پہنچیں گے تو لوگ پھر آپ کو روکنے کا فن جانتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پکڑا گیا MPO3 کے تحت, وچ از دا مینٹیننس آف پبلک آرڈر. یہ ایک انتظامیہ کے پاس ایک ہتھیار کہہ لیں آپ اس کو, ایک قوت کہہ لیں آپ اس کو, یا ایک پاور کہہ لیں آپ اس کو, جو بھی کہہ لیں, وہ انگریزوں کے وقت سے چلی آ رہی ہے. اس کو چیلنج بھی کیا گیا عدالتوں میں, لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ معاشرے میں فساد پھیلائے گا, یا یہ کسی ایک جگہ میں لوگوں کو اکٹھا کر کے ہنگامہ کرے گا, تو آپ اس کو ڈیٹین کر سکتے ہیں. یعنی یہ صرف انٹینشن کی بنیاد پہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ اٹ از ناٹ اریسٹ, اٹ از ڈیٹینشن. سو ہی ہیز بین ڈیٹینڈ, اور اس کا عرصہ میرے خیال سے 3 مہینے تک بھی ہو سکتا ہے, مہینے تک بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو ایک تو یہ, تو کیا کوئی خاص مقصد بھی ہو سکتا ہے اس گرفتاری کے پیچھے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. جی انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی جو ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے خود کرایا ہے. آپ دیکھیں نا ذرا کتنی گمبھیر بات ہے. ہاں جو یہ کہا ہے کہ 9 مئی کا ارتکاب الیکشن ریگنگ کی بنیاد ہے. الیکشن ریگنگ جو ہے وہ, اور ساتھ ان کو ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے تھا, اور دیکھیں انہوں نے ہمارے لوگوں سے کروایا یہ, یعنی جو پکڑے گئے ہیں کون ہیں, یعنی جو الیکشن ریگنگ کرا رہے ہیں وہ بھی ان کے لوگ ہیں. کریکٹ. اب میں نے کہا نا, جب بیٹر سینس پرویل نہیں کرتی ہے تو آپ ولنریبل ہو جاتے ہیں کچھ بھی کرنے کے, کچھ بھی کہنے کے. یہ اسی طرح قسم کی ساری گفتگو جو ہے وہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے, میں چھپ کے سکوٹروں کے اوپر بیٹھ کے کنونشن میں ایڈریس کرنے جاتا ہوں, بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ ہیلی کاپٹروں پہ آ رہے ہیں, دیکھیں جی کتنا ظلم ہے. تو یہ نوبت کو بھی آپ خود پہنچے ہیں اپنی حرکات سے, اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دس, دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا خیال یہ ہے مروت صاحب کا کہ یو ٹرن آپ لیتے رہیں, آج جو کہیں کل مکر جائیں اس سے. تو یہ بھی بڑے لیڈروں کی شان ہے, چونکہ خود مہاتما خان صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا. تو یہ جو الزام ہے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ نے خود کرایا ہے, یہ اتنا بڑا یو ٹرن ہے کہ جو بھی سنے گا اس کو وہ سوائے ہنسنے کے اور ان کا ٹھٹھا اڑانے کے اور کچھ نہیں کر سکتا. تمام معاملات کلیئر ہیں, لوگوں کے سامنے ہیں. ایبسلیوٹلی. اب میں نے کہا نا, ہم نے شروع میں کیا کہا, ہم نے کہا کہ جناب اب کچھ چھپایا نہیں جا سکتا. دوسری طرف ایک چیز چھوٹی سی رہ جائے گی, وہ کہ توشہ خانہ کیس کی سماعت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ضمانت اس میں کینسل ہو چکی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے, فزیکل ریمانڈ اس میں دیا جا چکا ہے. تو خان صاحب تھوڑا سا تگڑے ہوں, کیونکہ ان کیسز کے بہرحال فیصلے تو آنے ہیں. ناظرین, چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی جو سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہے, وہ شوکت عزیز صدیقی کیس کی سماعت کر رہا ہے. اور جو شوکت عزیز صدیقی کے وکیل ہیں, ان کی طرف سے جو وکیل ہیں وہ حامد خان ہیں. اور حامد خان نے آج سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی تقریر کا جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ پڑھ کر عدالت کو سنایا, اور بتایا کہ ان کے سائل کو کہا گیا کہ اگر آپ نے ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ سنا دیا تو آپ کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. کس نے یہ کہا اور یہ کیا معاملہ ہے, بخاری صاحب سے جانتے ہیں. بخاری صاحب, آج کی سماعت میں جو ایک الزام لگایا گیا اور جن پر الزام لگایا گیا اور کس طرح سے ان کو ایک فریق بنانے کے لیے 1 روز کی مہلت بھی دے دی ہے اور کل تک یہ سماعت جو ہے ملتوی کر دی ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ شوکت صدیقی کیس جو ہے یہ ایک پرانا کیس ہے, جس کے اوپر بندیالی جو عدلیہ تھی وہ انڈے دینے بیٹھ گئی تھی, اور اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا انہوں نے. سال بھر سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے. اب بالآخر وہ آ گیا ہے, تو اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ایک بڑا بینچ بنا کے اس کی ہیئرنگ کا آغاز ہو گیا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ اب یہ کیس ایک نیا رخ اختیار کرے گا, اس لیے کہ وہ
جن کے نام لینے پہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، تو اس اعتبار سے آج چیف جسٹس صاحب نے کھل کے پھر گفتگو کی شوکت صدیقی صاحب سے اور کہا، یعنی ان کے وکیل سے obviously، کہ بھائی صاحب اگر کوئی نام ہے تو آپ کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے پٹیشن میں بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی تقریر میں بھی کہا ہے، آپ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جناب یہ جو جنرل فیض صاحب تھے یہ اور ایک ISI کے ڈائریکٹر جو ہیں بریگیڈیئر رینک کے، وہ میرے گھر آئے تھے اور انہوں نے مجھے 2-3 باتیں کہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو یہ فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق کرنا ہوگا، اور اگر آپ کر دیں گے تو ہم آپ کو چیف جسٹس بنا دیں گے۔ آپ ذرا یہ سوچئے کہ ہمارے ملک میں ہوتا کیا رہا ہے کہ جنرل لیول کا ایک آدمی اور ایک بریگیڈیئر لیول کا آدمی جا کے ایک سٹنگ چیف جسٹس کو ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ یہ فیصلہ ہماری مرضی سے کر دیں ہم تمہیں چیف جسٹس بنا دیں گے۔ یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی۔ تو ایک تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہے میرے لیے۔ لیکن اب یہ کیس عدالت میں آنا اور اس طرح سے آنا تو یہ اس سے زیادہ حیران کن اور پریشان کن۔ جو اپنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کی گفتگو جو وہ کرتے ہیں عدالت میں اور جس انداز سے کرتے ہیں، تو اکثر میری شاعری کی حس جو ہے وہ پھڑک اٹھتی ہے۔ آج جس طریقے سے نام لینے کے اوپر بات ہوئی تو تھوڑا جان ایلیا مجھے یاد آ گئے۔ ان کا ایک قطعہ ہے، وہ سن لیجیے آپ ذرا کہ درد وحشت ستم پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ یہ، مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ تو میرے خیال سے چیف جسٹس صاحب نے اصرار کیا کہ بھائی اگر وہ نام ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو یہ کہا تھا تو ان کے نام لیں، اور اس کے لیے انہوں نے مہلت دے دی کہ ہم آپ کو 1 دن کی مہلت دے رہے ہیں، آپ کل نام لے کے آ جائیں۔ اب کہانی شروع ہوتی ہے، ان کو فریق بنائے، یعنی کہ اب کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ وہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید جنرل باجوہ کی یا فیض حمید صاحب کی باری نہیں آئے گی کبھی، وہ باری اب یوں اس کا آغاز ہوا ہے۔ ابھی یاد رکھیے یہ ابھی آغاز داستان ہے۔ ٹھیک، ابھی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو PTI سامنے لے کے آئے گی، کیونکہ اب وہ ان کے موثر نہیں رہے ہیں، اب ان سے دشمنی ہے۔ وہ بھی تو بلا رہے ہیں نا عدالت میں۔ کریکٹ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آغاز ہے یہ ماشاءاللہ کوئی زیادہ اچھا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اب کسی کو کسی کے پیچھے چھپنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو اپنے اختیارات سے، جو اپنے دور اقتدار میں تجاوز کرتے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی پکڑ ضرور ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک چیف پرائم منسٹر نے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کر دیا تھا تو اس کا جو پھر حشر ہوا ہے وہ بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ بھی پاکستانی ہیں، پاکستانی شہری ہیں، پاکستان کے قانون کے پابند ہیں۔ ان کو اللہ نے اگر اختیار دیا ہے، اگر اللہ نے پوزیشنز دی ہیں، تو ان کو اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کا حق نہیں دیا ہے۔ اور اگر کرتے ہیں تو اس کا حساب اگر کرتے ہیں تو یہ اس کی بنیاد پھر پڑنے جا رہی ہے۔ نواز شریف نے کوشش کی، ناکام ہو گئے، کچھ نہیں ہوا کیونکہ وہ آرام سے باہر چلے گئے تھے۔ اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ میں قطعاً اس کا حامی نہیں ہوں کہ اگر ان کا کوئی قصور نہیں تھا تو ان کو آپ کسی بھی وجہ سے سزا دیں، کوئی وینڈیٹا ان کے خلاف استعمال کریں، میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے تو دے شوڈ بی ریسپیکٹیبلی ٹریٹڈ۔ لیکن اگر شوکت صدیقی، جن کی عدالت میں 2 دفعہ پیش ہوا ہوں، جو رویہ ان کا عدالت میں ہوتا ہے، جو طریقہ کار ان کا ہے، جو ان کا سٹائل ہے، اس سے وہ حق سچ کی بات سننے پر آمادہ اور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو ایک ایسے جج کے خلاف اگر اس طرح کی حرکت ہوئی ہے، اس طریقے سے اس کو مین سٹریم سے ہٹا کے کھوڑے لائن لگایا گیا ہے، تو ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، حق ملنا چاہیے، اور انصاف جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو اس کی سزا اس کو کیفر